بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسی کتاب کا تذکرہ کرنا ہے جس کتاب کے مطالعے سے ہزاروں افراد شیعہ ہوتے ہیں۔ یہ کتاب حقیقت میں دو بزرگ علماء شیعہ علماء کی طرف سے علامہ سید عبد الحسین شرف الدین موسوی لبنانی اور اہل سنت علماء میں سے ایک عظیم اور جانی پہچانی شخصیت جو 2 دفعہ الازہر یونیورسٹی کے چانسلر رہے ہیں، جناب سلیم البشری المالکی۔ علامہ سید شرف الدین موسوی اس اتحاد کی کوشش میں سفر کرتے ہیں مصر کا، اور وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے جناب بشری سے۔ گفتگو یہ ہوتی ہے کہ ہم ان اختلافات کو کیسے ختم کریں تاکہ دشمن جو ان اختلافات سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور دیکھیے عزیزان، ہماری بھی کوشش یہی ہے، اور ہم یہ بحثیں شیعہ سنی کی بڑے ہی دکھ کے ساتھ پیش کرتے ہیں، لیکن پیش کرنے میں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھیں تاکہ اختلافات ختم ہوں، نہ یہ کہ ان مناظروں کے ذریعے سے، ڈیبیٹس کے ذریعے سے، ایک دوسرے پہ الزامات کے ذریعے سے اختلافات بڑھیں۔ میں اس المراجعات کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو مناظرے اور ایک دوسرے کے حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو دیکھیے کہ دونوں بزرگوں نے کس پیار اور محبت سے ایک دوسرے کا احترام مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے حقائق بھی پوچھے اور احترام بھی مد نظر رکھا۔ اور ہدف کیا تھا؟ ہدف وہ اختلافات کے بجائے اتحاد تھا۔ بہرحال یہ بزرگان طے کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے تحریری طور پر سوال جواب کریں گے، اور پہلا خط جناب سلیم البشری نے سید شرف الدین موسوی کو لکھا، اور اس میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے کہ میں شکرگزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے اور یہ سوالات کرنے کا ہمیں ایک اجازت دی ہے۔ پھر سید شرف الدین نے بھی ان کے علمی مقام کا ایک اعتراف کیا، اور خط و کتابت شروع ہوتی ہے۔ خط و کتابت میں جو 112 خطوط ہیں، یعنی جناب سلیم البشری نے خط لکھے اور سید عبد الحسین موسوی نے جواب دیے، تو یہ کل 112 خط، یعنی آدھے ان کی طرف سے آدھے ان کی طرف سے جواب۔ یہ کتاب پھر ترتیب پاتی ہے المراجعات، اور المراجعات ایسی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے ہزاروں افراد شیعہ ہوتے ہیں۔ میں ایک کتاب پیش کرتا ہوں کہ جو افراد شیعہ ہوئے انہوں نے بھی، بعض نے لکھا ہے کہ ہم یہ کتاب پڑھ کے شیعہ ہوئے۔ اور ہماری ایک ملاقات میں خود علامہ مرتضی عسکری، جو اس دور کے ایک بہت بڑے محقق و مناظر جن کی بہت ساری کتابیں ہیں، مثلا عبداللہ ابن سبا اور 150 صحابی ساختگی، اس قسم کی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، تو وہ فرما رہے تھے کہ کسی کتاب کو اگر پڑھ کے کوئی افراد شیعہ ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ جس کتاب کے ذریعے سے شیعہ ہوئے ہیں وہ کتاب المراجعات ہے۔ المراجعات کا عرض کرتا جاؤں کہ بہت سارے ترجمے ہوئے ہیں، کچھ 6-7 زبانوں میں ترجمہ ہوئے ہیں۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہے دین حق، جناب مولانا باقر نقوی صاحب مرحوم نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ انگلش میں بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ المراجعات انگلش ترجمہ، تو وہ بھی آپ نیٹ پہ بھی موجود ہے، اور یہ اردو والی کتاب بھی نیٹ پر موجود ہے۔ فارسی میں اس کا ترجمہ ہے، اور اس کا اور جرمن زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے، انڈونیشین زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے، بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے المراجعات شرف الدین موسوی۔ بہرحال اس بحث مباحثے میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، اور ہم المراجعات کا فقط تعارف کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے المراجعات کا انداز اپنا یہ ایک دوسرے کے حقیقت کو جاننے کے لیے اس محضر میں سوال کیجئے، یہ ہے المراجعات جو ہمارے پاس ہے۔ اور اس کا مقدمہ لکھا ہے جناب ایک مشہور نجفی بزرگوار نے، آل یاسین، انہوں نے مقدمہ لکھا ہے۔ البتہ ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے، علامہ شرف الدین چونکہ ہمیشہ کوشش کرتے رہے اپنی زندگی میں کہ حقائق کو واضح کر کے ان اختلافات کو مٹایا جائے۔ اب ایک دفعہ ان کا دورہ ہوا سعودی عربیہ کا، تو وہاں انہوں نے کیا کیا کہ ایک قیمتی سے قرآن مجید کی پرنٹ اور اس کی چمڑے کی جلد بنوائی اور لے گئے، اور جب شاہ سعود کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ان کی خدمت میں پیش کیا، اور انہوں نے اس کو لیا۔ ظاہر اتنا بزرگ عالم دین، یہ آل یاسین مرحوم لکھتے ہیں کہ یہ واحد شیعہ عالم تھے جنہوں نے کعبہ میں نماز جماعت پڑھائی، اور اہل سنت حضرات نے وہاں ان کی امامت میں نماز جماعت پڑھی۔ بہرحال یہ ان کا لکھنا ہے۔
تو جب شاہ سعود کو انہوں نے قرآن مجید پیش کیا تو انہوں نے اس کو بوسہ دیا۔ تو مزاحاً جناب شرف الدین موسوی کہتے ہیں کہ آپ نے تو شرک کر دیا۔ انہوں نے فرمایا ہم نے قرآن کی نسبت سے اس چمڑے کو چوما ہے۔ تو آغا شرف الدین فرماتے ہیں کہ ہم بھی حرم جو ہے ان کو چومتے ہیں تو وہ نسبت کی وجہ سے جو اس میں مدفون ہیں، مثلاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی نسبت سے ہم ان دیواروں کو یا ہم اس سونے چاندی کو چومتے ہیں۔ تو اس قسم کا ان کی ہمیشہ کوشش رہی کہ یہ اتفاق اتحاد بڑھے۔ اور علامہ شرف الدین موسوی واضح طور پر یہ فرماتے تھے کہ یہ اتحاد یوں نہیں بڑھتا کہ ہم کہیں کہ شیعہ سنی ہو جائیں، اکثریت چونکہ، اور یہ لکھا ہے جناب سلیم البشرا نے کہ اکثریت سنیوں کی ہے تو آپ بھی سنی ہو جائیں، اتحاد ہو جائے گا۔ تو آغا شرف الدین نے جواب دیا کہ یہ حقائق جو ہیں وہ اکثریت کے ساتھ نہیں ہوتے، حقائق کو تلاش کیجئے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی یہ نہیں کہتے، آغا شرف الدین فرماتے ہیں ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ سارے سنی شیعہ ہو جائیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے پہ 4 فقہوں کو آپ اہمیت دیتے ہیں، اسی طریقے پہ آپ 5ویں فقہ بھی الازہر میں شروع ہو جائے۔ اور الحمدللہ شیخ شلتوت کے زمانے میں یہ سلسلہ ہوا، 5 فقہ ہیں۔ تو یہ ہے اتحاد اور اتفاق کی ایک بات۔ بہرحال بات طولانی نہ ہو جائے، ہمارا چونکہ موضوع نہج البلاغہ رہتا ہے، تو اس جگہ پہ ایک سوال کیا، یہ خط نمبر 5 میں جناب اور سلیم البشرا نے انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہم التماس کرتے ہیں کہ جنہوں نے شیعہ مذہب کی طرف دعوت دی ہے ان کا کچھ تذکرہ کیجئے۔ تو جواب نمبر 6 میں جناب علامہ شرف الدین موسوی نے کوئی 12 حوالے دیے ہیں نہج البلاغہ کے، کہ جہاں جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل بیت کی اتباع کرو، ہماری طرف آؤ، ہماری پیروی کرو۔ ہم بس ان 12-13 حوالوں میں سے فقط ایک حوالہ جو خطبہ نمبر 85 کا دیا، اور یہ ہے کہ وَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ وَأَنَّا تُؤْفَكُونَ وَالْأَعْلَامُ قَائِمَةٌ وَالْآيَاتُ وَاضِحَةٌ، کہ آپ کو کہاں دھکیلا جا رہا ہے، آپ کدھر بھٹک رہے ہو، جبکہ پرچم بلند ہیں، آیات اور واضح ہیں اور روشن مینار قائم ہیں۔ فَأَيْنَ يُطَاحُ بِكُمْ بَلْ كَيْفَ تَعْمَهُونَ، آپ کیوں اندھیرے میں چکر کاٹ رہے ہو اور کیوں اندھے بنے ہوئے ہو۔ وَبَيْنَكُمْ عِتْرَةُ نَبِيِّكُمْ، آپ کے درمیان عطرت نبی موجود ہے۔ وَهُمْ أَزِمَّةُ الْحَقِّ وَعَلَامُ الدِّينِ، وہ عطرت اہل بیت دین کی باغ ڈور ہیں، دین کا پرچم ہیں، حق کی باغ ڈور ہیں، دین کا پرچم ہے، سچائی کی زبان ہے۔ فَانزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، اب یہ سارا سلسلہ جو ہے اس انداز سے کہ جناب امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں عطرت نبی کو چھوڑ کے کسی اور طرف نہ جائیں۔ بہرحال یہ کتاب جو ہے وہ بہت اس کا اثر ہوا، اور ہم ایک کتاب انشاءاللہ کسی وقت اس کا تذکرہ کریں گے۔ یہ کتاب ہے لِمَ اخْتَرْتُ مذہب الشیعہ مذہب اہل البیت۔ یہ شام کے شہر حلب کے ایک بہت عظیم عالم دین ہے، سماحت علامہ الکبیر المجاہد شیخ محمد مرعی الامین الانطاکی۔ یہ خود بھی الازہر یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہمیں وہاں مدرس کا جاب دینے کے لیے کہا گیا۔ ہم نے کہا ہمارے اپنے علاقے میں دین کی خدمت کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم وہاں آئے اور ہم نے تبلیغ شروع کی۔ بہرحال تبلیغ کے دوران فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک کتاب ملی اور اس کتاب کا نام المراجعات۔ اب یہ المراجعات فرماتے ہیں کہ میں نے المراجعات پڑھی تو میرے سامنے حقائق واضح ہوئے۔ جب حقائق واضح ہوئے تو میں نے گویا شیعیت کو سمجھ لیا۔ میں نے کچھ شیعہ علماء کے ساتھ گفتگو کی، سوال و جواب کیے، اور پھر میں نے یہ کتاب اپنے بھائی شیخ احمد، بڑے عظیم عالم تھے وہ بھی، الحافظ الشیخ احمد امین انطاکی، ان کو دی۔ اور میں نے جب ان کو دی تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ شیعہ کتاب ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے 3 دفعہ کہا مجھ سے دور کرو، مجھ سے دور کرو، اس کتاب کو مجھ سے دور کرو، یہ کتاب گمراہ کنندہ ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ان کے بھائی مجھے شیعوں سے نفرت ہے۔ میں نے کہا، اب یہاں جناب محمد انطاکی کہتے ہیں، میں نے کہا بھئی پڑھ تو لو کتاب کو اور عمل نہ کرنا اس پہ۔ تو انہوں نے میرے کہنے پہ کتاب پڑھی اور رات بھر کتاب کو ختم کیا۔ صبح ان پر بھی وہی اثر ہوا جو مجھ پہ اثر ہوا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی آپس میں بحث مباحثہ کرتے تھے، پھر کچھ شیعہ علماء ہم نے تلاش کیے، ان سے مناظرہ کیا اور سوالات کیے، اور پھر یہ ہوا کہ ہم نے شیعیت کا اعلان کیا۔ جب شیعیت کا اعلان کیا
کیا تو ہمارے اس اعلان کے ساتھ بہت سارے افراد شام کے، لبنان کے اور ترکی کے یہ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ ہوتے ہیں، بہت سارے گروہ شیعہ ہوتے ہیں اس کتاب کے مطالعے کے ذریعے سے۔ بس عزیزان، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی اگر کوئی شیعہ یہ سمجھتا ہے کہ سارے سنی شیعہ ہو جائیں گے تو یہ غلط فہمی ہے۔ یہ اختلافات تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن ان اختلافات کے ہوتے ہوئے یہ بھی مد نظر رکھیے ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہمارا کعبہ بھی ایک ہے، ہمارے نبی بھی ایک ہے، ہماری نماز بھی ایک ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کو سمجھیے، ایک دوسرے پہ غلط الزامات اور تہمتیں لگانے کے بجائے اور کافر کہنے کے بجائے ایک دوسرے کی عزت احترام کے ساتھ سوال کیجئے، سمجھیے، اور جہاں رہ رہے ہیں پیار محبت سے، بھائی چارے سے رہیے۔ پروردگار ہمیں دین الہی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دور میں جوانوں کے لیے اخلاقیات کی ضرورت ہے، جبکہ بازار مناظروں کا جمع ہے۔ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حکمت نمبر 10 کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے دشمن پر غلبہ حاصل ہو جائے تو اس غلبے کے شکر کے طور پر اپنے دشمن کو بھی معاف کر دو۔ ہم بجائے اس کے کہ دشمن کو بھی معاف کر دیں، ہم نئے نئے دشمن بناتے ہیں۔ اس لیے پروردگار ان مذہبی اختلافات کو دشمنیوں کے روپ میں بدلنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ مسلمان بھائی بھائی ہیں، سب کو بھائی بھائی بن کے رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔